الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء إمام الأنبياء أشرف الأنبياء أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأعوان مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا
بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، رب ذوالجلال، رب کریم کی پاک ذات واسطے، اور تمام قسم کے نام، تمام قسم کے درود سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء سرور سرور شہنشاہ حسینہ شہنشاہ خوبا قائد المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم دی پاک ذات واسطے اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکات ہدیہ درود و سلام بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات، مالک کی کائنات مبارکہ اندر دعا ہے کہ مولا کریم اج دی تہاڈی میری نماز جمعہ دی حاضری اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماوے. اللہ خالق کی کائنات آئندہ بھی اسی طرح محبت نال، ذوق نال، شوق نال نماز پنج گانا بجماعت تکبیر اولا خشوع خضوع محبت نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج جمعہ المبارک کا دن بھی ہے، یقیناً عید کا دن ہے، اور 14 اگست یوم پیدائش، یوم آزادی، جشن آزادی، شکرانہ نعمت دا دن ہے. اس دن اللہ تعالی نے پاکستان کو دشمنوں دے چنگل وچوں، دشمنوں وچوں آزادی عطا فرمائی. ایک آزاد ملک، ایک آزاد ریاست، مسلمانوں دی جدوجہد نال، مسلمانوں دے خون دا ہدیہ دے کے، اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر کے اس دھرتی نو ناپاک لوگاں کو پاک کرا کے پاک لوگاں دی راہ دی جگہ بنایا. عزیزان گرامی، آزادی ملنا ایک چھوٹی موٹی گل نہیں. اگر چھوٹی جی مثال لے لو کہ ایک بندہ خدا نہ خواستہ کسی ناحق مقدمے وچ پھس جاوے تے انہوں کوئی 2 سال 4 سال دی سزا ہو جاوے، جڑا بندہ سزا بھگت جاتا ہے یا قید جو ہوتا ہے نا، وہ تکلیف وہی برداشت کر سکتا ہے. جڑا اس عذاب جو اس تکلیف جو نہ گزرے انہوں اس تکلیف کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جڑا بندہ نہ حق کسی دے ظلم دا شکار ہو جاوے، کسی دے نہ حق ظلم کیتا جاوے، کسی نو نہ حق قید کر دیتا جاوے، کسی دے ہوتے جناب والا کسی دی نہ حق جان مال عزت آبرو وطن مکان گھر بار اندھو کن کھو لیا جاوے، اس دی تکلیف وہی برداشت کر سکتا ہے جندے کو جندہ نقصان ہوندہ ہے. تے پھر اگر اس بندے نو اگر جس نو آزادی ملی، جس نو اللہ آزادی عطا فرماوے، قائل وچوں کسی تے ظلم وچوں کسی تے زیادتی وچوں جندے جان مال عزت آبرو ایک محفوظ ٹھکانے تے آ جاوے، تو یاد رکھو کہ اس دی خوشی کا کوئی اندازہ کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قید وچوں لوگوں نے ظلم و ستم وچوں ان دی جان مال عزت و آبرو دی حفاظت فرما کے اللہ رب کریم نے اس نو آزادی عطا فرمائی ہے. یہ آزادی یقیناً اللہ تعالیٰ دی بڑی نعمت ہے. یہ ملک پاکستان دی اگر تاریخ پڑھو، یہ ایویں نہیں گھر بیٹھے بن گیا.
ایویں نہیں، 18 لاکھ صرف عورتوں کا قتل ہویا ہے، 18 لاکھ عورت، 70,000 مرد شہید ہوئے نے اس پاکستان دی بنیاد وچ خون ہے، اور لکھاں بے گھر ہوئے نے، کئی اپنے ماں باپ نو چھوڑ کے آئے، کوئی اپنی اولاد نو چھوڑ، کئی نو اپنے بیٹے نو چڑھے، کئی ایسیاں جوان بچیاں نے، عورتاں نے جنہاں دیا عزتاں لوٹیاں گئیاں، جنہاں نو سمندر دے اندر سٹیا گیا، جنہاں نو دریاواں دے اندر سٹ دتا گیا، جنہاں دے دل دہاڑے گردناں اتار دیا گیا۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ صرف معمولی گل ہے، پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جناب والا پہلے کٹھے سن بعد علیحدہ ہو گئے، نہیں، یہ ایویں علیحدہ نہیں بھائی، اس پاکستان کی دھرتی میں تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ یہ پاکستان ایویں نہیں ملیا، یہ بڑا خرچہ آیا ہے، بڑی جانا شہید ہوئی نے، بڑے جناب والا ماما بہنا بیٹیاں دیا جانا، اس کا مال اولاد سب قربان ہوا ہے، تا جا کے یہ ملک ایک معارض وجود کے اندر آیا ہے۔ عزیزان گرامی، جدو یہ ملک بنیا ہے، اس ملک کو بڑھاؤ والے بھی کوئی عام نہیں ہیں، عام نہیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آئے نا پاکستان، تو آپ نے اس پاکستان پر جو نظریہ پیش کیا، کچھ مولویاں نے جناب والا یہ انگریز کا ایجنٹ ہے، یہ کلین شیف ہے، یہ داڑھی منڈا ہے، یہ اسلام کا انہوں نہیں پتا، نہیں کچھ نہیں پتا، یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ بغاوت کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے، اور پھر آپ گئے سنیاں دا پیر، سنیاں دی جان، سنیاں دا امام حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علی پور سیدہ شریف، آپ نے بول گئے نا قائد اعظم محمد علی جناح، اور ایویں ہاتھ بن کے بڑے ادب نال بڑے احترام نال گیا، کردہ سرکار میں تے پاکستان کا نظریہ پیش کیتا ہے، لیکن کچھ مولویاں نے مینوں آکھا ہے یہ قائد اعظم نہیں، یہ کافر اعظم ہے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جوش جائے، فرمایا نہیں، کافر اعظم نہیں، اے نبی دی اولاد، اے نبی دا نواسا، غوث اعظم دی اولاد اج تینوں لقب دے رہا ہے کہ تو کافر اعظم نہیں بلکہ تو قائد اعظم ہے۔ اور اس قائد اعظم کو قائد اعظم بنانے والے سنی ہیں، اہل سنت و جماعت حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر جتنی اہل سنت علماء نے اس پاکستان کو بڑھاون وچ اہم کردار ادا کیتا ہے، اتنا دوسرے پارٹیاں جڑے اج جناب والا آئین کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، آج پیلے جو رومال بن کے جنہوں نے مولانا فضل الرحمان آکھا جاتا ہے، انہوں نے ڈٹ کے مخالفت کی، میں نہیں کر رہا، تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ قائد اعظم بنایا سید جماعت علی شاہ صاحب نے، مسلم لیگ بڑی قائد اعظم نے بنائی، مسلم لیگ بنانے والے سید جماعت علی شاہ صاحب سنی، سب تو بڑا ثبوت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ پکا سنی، سچا میلادی، حضور کا نعت خواں، حضور دے سلام پڑھن والا، حضور دی درود سلام خوانی کرن والا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے اور نہیں، کٹر سنی، پکا سنی، سید جماعت علی شاہ سنی، یہ اہل سنت دا پاکستان ہے۔ لیکن آج دوسرے لوگ قبضے کر رہے ہیں، اپنے جناب مشہوریاں کر رہے ہیں، لیٹ چلی گئی، مشہوریاں کر رہے ہیں کہ اسی پاکستان دے جناب بڑے خیر خواہ، بڑے
یقین کرو سنیو پاکستان دے ہے بھی تہاڈا پاکستان دے خیر خواہ جتنا تسی ہوئی نہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں عزیزان گرامی آزادی دے متعلق عرض کر رہا سی کہ آزادی اللہ تبارک و تعالی نے جڑی عطا فرمائی ہے، آزادی اللہ تعالیٰ دی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے اور یہ بے مثال نعمت ہے، اور اس نعمت دا اللہ رب ذوالجلال نے کوئی نعم البدل ہی نہیں پیدا فرمایا۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آزادی دے متعلق قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول دے اندر بھی اللہ رب کریم نے اپنے محبوب نے حکم دیتا، فرمایا محبوب انہاں لوگوں نو دسو جڑی آزادی دی اہمیت تو واقف نہیں ہے۔ قرآن مجید اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اے آزادی ایسی نعمت ہے، میں پہلے جملہ بول گیا کہ اس آزادی جیسی نعمت دا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ سب تو پہلے آزادی دا اے فائدہ ہے کہ جناب انسان نو اے باوقار خود مختار بنا کے کسے انسان دی غلامی چو کڈ کے، انسان دی غلامی چو کسے دے جبر وچو کسے دے تشدد تو بچا کے تے انسان کو اپنے اللہ دے سامنے جھکا دیے، یہ آزادی ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، پہلا سپارہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرمایا رب کریم نے کہ یاد کرو اس وقت کو جب فرعون تمہاری عورتوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہارے مردوں کو زندہ رکھتا تھا، تو اللہ رب کریم نے تمہیں آزادی عطا فرمائی۔ یعنی فرعون اتنی بڑا ظالم جابر بادشاہ لوگاں نو قتل کرے، بچیاں نو قتل کرے، لوگاں دے تے ظلم و ستم ڈھائے، ظلم کرے، اللہ رب کریم نے فرعون نو دریا دے اندر غرق فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اللہ نے آزادی دی نعمت عطا فرمائی، اور جدو انہاں نو نعمت ملی فرعون دا جناب والا عذاب تو محفوظ ہو گئے، پھر انہاں نو نعمت اس آزادی دی نعمت دا قدر دا پتہ چلیا کہ نعمت آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک فرعون دا ظلم اور وہ مر گیا، ہون اساں آزاد ہے۔ اسی طرح رب کریم نے دوسری آیات مبارکہ دے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماندا ہے میں ارادہ فرمایا جڑے زمین دے اوتے کمزور لوگ پیدا کیتے گئے نے نا، میں اللہ چاہنا کہ میں انہاں نو طاقتور بنا دیواں، انہاں نو پیشوا بناواں کہ انہاں نو مقتدر اور حکومت دے وچ ملکیت عطا فرماواں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد دے رہا ہے کہ آزاد ہوو گے تو ملکیت چاہو گے، آزاد بنو گے آزادی تو ملے گی۔ اور عزیزان گرامی آزادی جڑی شاید ملے نا، پھر اس شاید کی قدر بھی کرنی، اس شاید قدر بھی کرنا پوندا ہے۔ کہ ایک بندہ ہے جناب والا خدا نہ خواستہ میں بڑی مصیبت چاہ، بڑی پریشانی چاہ، بڑی پریشانی چاہ، ایک بندے نے تواڈے وچوں کسی نے میری مدد کی تھی، میں زندگی بھر جناب ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب تیرا بڑا شکریہ یار، تو میرے اوکھے ویلے کام آیا، میری مدد کی ہے، میں تیرا احسان مند ہاں، زندگی بھر تیرا احسان مند ہاں، پتہ نہیں کوئی 20 باری میں تہاڈا شکریہ ادا کراں گا، کیوں کہ تسی میرے واسطے بڑی مصیبت نو دور کیتا ہے۔ یارو جنہیں لوگوں نے اس پاکستان نو بنایا ہے، اس دھرتی نو آزاد کرایا، سانو آزادی دلائی ہے، انہاں نو یاد رکھنا بھی ساڈا حق بنتا ہے، اور اس ملک واسطے اس دھرتی واسطے دعا کرنا بھی ساڈا حق بنتا ہے۔ ایک میں مختصر آزادی دا خاکہ پیش کیتا ہے کہ آزادی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ بے مثال نعمت ہے، اس نعمت دا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ آزادی او نعمت ہے کہ جناب والا انسان نو ایک باوقار خود مختار بنا دیے۔ دوسرا آزادی دا فائدہ یہ ہے کہ جناب والا انسان نو جبر تو تشدد تو لوگوں کی غلامی تو آزاد کر کے تے اللہ دے سامنے لیا کھڑا کر دیے۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، لہذا اس آزادی دے اس تقاضے نے، اس آزادی دے کوئی تقاضے نے، اس آزادی دے کوئی کام بھی ہیں جڑے سانوں بھی کرنے چاہیے۔ وہ کیے کہ آزادی ملی ہے تے اپنے رب دا ہر ویلے شکر ادا کرو۔ جس ملک نو آزاد کرایا ہے اس ملک دی بھی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رکھے۔ پاکستان دے بچے بچے نو، بڑے بڑے نو، اس چپے چپے نو اللہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے، آمین۔ دوسری آیات مبارکہ میں پڑھیے، رب کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، لام تاکید دا، قد بھی تاکید دا، سب دو تاکید نے۔ مثلا میں ایک مثال دے میں گل سمجھاؤں واسطے کہ میں کہا حاجی صاحب اے میرا کام ہے نا جڑا اے میں تھوڑے ذمہ نہ کرنا ہے، کام تشا کرنا ہے، تسی ایک بار یاد دیتا جی ٹھیک ہے۔ کوئی 2 منٹ 4 منٹ گزرے نے موڑ میں آ کے حاجی صاحب میرا کام نہ بھولیا ہے، لازمی کرے، تو پھر موڑا آ کے دیتا یار ٹھیک ہے ہو جس۔ کوئی 2-4 منٹ موڑ گزرے، موڑ میں آ کے حاجی صاحب میرا کام ہے یار لازمی کری، انہوں بھولی نہ، تو پھر آ کے دیتا جی ٹھیک ہے۔ کوئی 10 منٹوں کے وچ میں تمہیں 20 بار یاد چکا میرا کام لازمی کرنا، میرا کام لازمی کرنا، ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب کی ہے کہ میں بار 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 جڑے کہہ رہا ہیں، ان کا مطلب ہے کہ کام ایڈا کوئی ضروری ہے جس کی میں بار بار تاکید کر رہا ہوں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، لوگوں اللہ نے تحقیق شدہ گل ہے، پکی گل ہے کہ اللہ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ رب کریم لقد نہ فرماتا، ویسے ارشاد فرما دینا من اللہ، میں اللہ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ ساری کائنات نے مننا ہاں بھئی اللہ دا فرمان ہے، اللہ دا حکم ہے، مننا ہے، لیکن رب کریم نے خالی ایویں نہیں فرمایا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، بلکہ رب کریم نے تاکید کر کے فرمایا ہے لوگوں یہ پکی گل ہے، یہ تحقیق شدہ گل ہے کہ میں اللہ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ میں اللہ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ کس چیز کا احسان کیتا ہے؟ کس چیز کا احسان کیتا ہے؟ یا اللہ سانو پیدا فرمایا اس چیز کا احسان کیتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ پیدا فرما کے دنیا دیا نعمت عطا فرمایا اس چیز کا احسان فرمایا نہیں۔ یا اللہ سانو مال دولت عزت شوہرت گڈی بگلا پیسہ دیتا ہے اس چیز کا احسان فرمایا نہیں۔ یا اللہ سانو قرآن عطا فرمایا، سانو کعبۃ اللہ، سانو رمضان، سانو ایمان، سانو کلمہ عطا فرمایا، ان چیزاں دا عطا احسان جتنا ہے اللہ فرمایا نہیں، یہ سارے چیزاں میریاں نعمتاں نے۔ اللہ نعمت دے کے کسی دے احسان نہیں جتلانا۔ رب کریم دا خزانے دے وچ کوئی کمی نہیں ہے کہ رب جناب والا نعمتاں دے کے تے احسان جتانا رہے اور فلانے میں اللہ نے تینوں اے شے دتی ہے تے تیرے تے احسان کیتا ہے، تینوں اکھ دتی ہے، تینوں زبان دتی ہے، تینوں فلاں شے دتی ہے، تیرے تے احسان کیتا ہے۔ فرمایا میں رب رحمان، میں رب کریم، میں رب جواد، میں رب رحیم، عطا فرمانا میرا کام ہے، میں رب چیزاں دے کے نعمتاں دے کے احسان نہیں جتلانا۔ یا اللہ پھر کس چیز کا احسان ہے؟ فرمایا جیڑی میں نعمت تانوں عطا فرمائی ہے نا وہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، وہ سارے نعمتاں دی سردار نعمت ہے۔ کون ہے وہ؟ فرمایا لقد من اللہ، تحقیق
احسان فرمایا ہے المؤمنین، مومنہ دے اوتے اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ کس چیز کا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے تانوں اپنا رسول دے کے چھڑیا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے تانوں اپنا رسول عطا فرما دیتا ہے۔ یا اللہ، رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، پر اس رسول دے آن تے احسان کیوں فرمایا؟ انہاں رسولاں وچ اس وچ فرق ہے، یہ عام رسول نہیں۔ اچھا، جس چیز دے اوتے احسان جتلایا جاوے نا، تے او چیز ہر عیب تو پاک ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر عیب تو، ہر خوبی، ہر کمال اس چیز کے اندر موجود ہوئے، ٹھیک ہے؟ میرے کو جناب والا اکبر پہ ہے، میں دے دینا آج صاحب کہ میں تو جناب کا لوگ احسان کر دیتا، میں تو گفٹ دے دیتا۔ آج ہی صاحب آکھنا ہے، سارے آکھنا ہے مولوی بے وقوف ہے، 50 روپے کی چیز دے کے احسان کی بیٹھا ہے، کسی نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیز احسان کرنے دے لائق ہی نہیں۔ یہ چیز اس کے اندر کئی خوبیاں نے، کئی خامیاں نے۔ جناب والا میں صافہ دے دینا 200 دا 400 دا، ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں احسان منیا جائے گا کہ ایک قیمت کی ہے، یہ اوقات کی ہے، یہ ہو جائے بازارہ میں چنگے لگ جاتے ہیں، یہ کہڑا احسان ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھیج کے احسان فرمایا ہے، یقیناً وہ چیز کوئی عام تے نہیں ہے نا، وہ چیز عام تے نہیں ہے نا۔ اور پھر سنیو تو مبارک ہوئے تھوڑا عقیدہ حق کے سچا کھرا عقیدہ ہے کہ سنی ہی آخر ہے کہ میرا نبی ساری کائنات کو بے مثل نبی ہے۔ میرے نبی جیا کسے نو اللہ نے بنایا ہی نہیں، نہ کسے ماں نے جنیا، نہ قیامت تک جنے گی، نہ میرے نبی جیا کسے نے اللہ نے بنایا کسے۔ حضرت حسان بن ثابت میرے نبی کی بارگاہ وچ بیٹھے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسان جی یا رسول اللہ، فرمایا یار اج مینوں میری نعت سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں ذرا غور کرنا، ایمان تازہ ہوئے گا، ایمان کے اندر برکت آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر منگوایا، آپ تھلے بیٹھے نے، صحابہ تھلے بیٹھے نے، حضرت حسان منبر پہ بٹھایا، فرمایا حسان مینوں میری نعت سنا، میری تعریف کر، میرے سامنے میری تعریف کر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی تعریف کی ہے نا، اسے آیات کی تشریح ہے کہ رب ذوالجلال نے جس ہستی کو بھیج کے احسان فرمایا ہے، وہ ہستی ساری کائنات کو بے مثل تے بے مثال ہے۔ حضرت حسان بولے، اذکرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ، اللہ نے تواڈے جیاں سونا تے کسے نو بنایا ہی نہیں، تواڈے جیاں سونا تے کسے نو بنایا ہی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آج تک میری آنکھ نے، میری عین نے، میری چشم نے تواڈے جیاں سونا ویکھیا ہی نہیں، سونا ویکھیا ہی نہیں۔
اور فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء میری اکھ تواڈے لیا سونا ویکھے کیویں جے کسے ماں نے تواڈے لیا سونا جمیا ہوئے تے میری اکھ ویکھے نا تواڈے لیا سونا تے کسے ماں نے جمیا ہی نہیں۔ اور اگلے جملے جڑے نے کمال حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، او سونیا اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک فائدہ فرمایا، ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور دنیا دا کوئی مولوی آکھے نہیں جی اللہ کے نبی بس آئے مر کے مٹی کے میں مل گئے، یہ نبی دی ذات وچ عیب ہے، نبی دے علم دا انکار کرنا نبی دی ذات وچ عیب ہے، نبی دی شان دا انکار کرنا نبی دی ذات وچ عیب لبھن والی گل ہے۔ میرے نبی نو اللہ نے پاک ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ یہ کسی وہابی دا نہیں ہے، صحابی دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہر کمال ہر خوبی آپ کو عطا فرمائیے اور اللہ نے ہر عیب کو پاک آپ کو پیدا فرمایا۔ اور اگلا جملہ کمال لکھیا فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے تانوں اپنی مرضی دے مطابق بنایا ہے جنہیں تسی اللہ اکبر اللہ اللہ نے تانوں اوے بنایا ہے یا رسول اللہ جنہیں تہاڈی مرضی سی، جنہیں تہاڈی مرضی سی۔ تو ایک شعر میں یاد آیا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب دس تینوں کہو جا بنا، اللہ نے اپنے محبوب کی مرضی پوچھی منشا پوچھی، سونے محبوب جو ہوئے تینوں کی ہو جا بنا، تے محبوب عرض کیتا مولا مینوں اے ہو جا بنا جیڑا مینوں ویکھے انہوں تیرا دیدار ہو جائے، ویکھے تے مینوں پر جلوے میرے وچ تیرے نظر آ جائے۔ تے جدو حضور معراج تے گئے تے معراج کو واپس آئے نا تے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالیٰ دا دیدار ہویا ہے؟ جزاک اللہ جی، اللہ دا دیدار ہویا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہویا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ کی ہو جائے؟ فرمایا مینوں ویکھ وَأَحْسَنُ صورتی، جڑا میری صورت نو ویکھ لوے سمجھ لوے میں رب نو ویکھ لیا۔ اللہ نے ایک بنایا اپنے محبوب، اللہ اے یار نو سونا بنا تے ایڈا سونا یار ہوئے، ایڈا شانہ والا یار ہوئے جن دے آمن دے محبوب دے آمن دے اللہ مومنہ نو فرمائے مومنو میں اللہ پڑھو تے احسان کیتا ہے، ایڈا سونا یار تھا فرما دیتا ہے۔ اور وہ یار کردہ کیے، یار دے آیا جو ہے اس نے کیتا کیے، فرمایا کمال قرآن مجید کی ترتیب قرآن مجید فرمایا من انفسہم، وہ جڑا رسول بھیجا نا تواڈے وچ شان والا عظمت والا، وہ تواڈے وچوں ہی ہے، تواڈے وچوں ہے، نہ وہ کوئی فرشتے نے، نہ وہ کوئی جنات وچوں نے، نہ کوئی دوسری مخلوق وچوں نے، جویں تسی رب دے بندے ہو اوویں اوہی رب دا بندہ ہے، پر اودی جڑی شان ہے ساری کائنات وچ اس دی شان جیا کوئی ہے شاید شان ہوئے کوئی ہے۔ جدو موسیٰ علیہ السلام دیدار واسطے گئے نا اللہ کریم کی بارگاہ وچ جا کے عرض کی تھی، اللہ رب کریم کی بارگاہ وچ عرض کی تھی مالک
کبریاء قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مینوں اپنا دیدار عطا فرما۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا۔ یا اللہ میں کیوں نہیں ویکھ سکدا؟ فرمایا اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا، مینوں ویکھے تو صرف میرا مصطفیٰ دیکھے، میرا محبوب دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا او تیرا نبی ہے میں بھی تیرا نبی ہوں، او تیرا حبیب ہے میں تیرا کلیم ہوں، اندے کول بھی نبوت ہے میرے کول بھی نبوت ہے، اندے کول بھی شریعت ہے میرے کول بھی شریعت ہے، اندے کول بھی کتاب ہے میرے کول بھی کتاب ہے، اندے کول بھی امت ہے میرے کول بھی امت ہے۔ یا اللہ او بھی تیرا نبی میں بھی تیرا نبی، پر مولا او ویکھ سکدا ہے میں کیوں نہیں ویکھ سکدا؟ اللہ نے فرمایا او پیارے کلیم ذرا توجہ کر، رب کریم نے ارشاد فرمایا اے تیرے کل نبوت ہے، تیرے کل جناب والا شریعت ہے، تیرے کل کتاب ہے، تیرے کل امت ہے، اے تیری شان و شوکت ہے، تیرے نبوت کا تاج ہے، تیری بادشاہی جو کچھ بھی ہے اے میں نہیں ملی تینوں صدقہ میرے یار دا ملیا ہے، اے میرے محبوب دا صدقہ ملیا ہے۔ یا اللہ وہ کی نے فرمایا جب محبوب نو نہ بڑھانا، محبوب نو پیدا نہ کردا، آدم تو لا کے عیسیٰ تک کسی نو بھی نہ پیدا فرماتا۔ اے تیری زندگی تو بڑھیا ہے، نبوت عزت جو کچھ ملے صدقہ میرے یار ہے، میرے محبوب دا صدقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کی تھی کہ مولا اس محبوب دا دیدار نہ کرا جڑا ایڈا سونا تے ایڈا شان والا بنائے، اس محبوب دا دیدار نہ کرا۔ تے رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ معراج والی رات یار نو زمین تو بلاواں گا، فرشتہ دی جماعت بھیجا گا، فرشتہ دی برات بھیجا گا، براق بھیجا گا، میرا یار آئے گا، میرے یار دے وچ رستے دے وچ میرے یار دے درشن دا بھکاری بن کے کھلو جائیں، میرے یار دی سواری گزرتی رہے گی، میرے یار دا دیدار کرتا رہے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دے کول گزر ہویا، میں ویکھیا مررتو بے موسیٰ قبری، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ کھڑے اور فرمایا یصلی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ علماء دی تفسیر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قائم یصلی قبر دے وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سی۔ لیکن صوفیہ بزرگان دی جڑے صوفی لوگ نے نا وہ تفسیر کرتے ہیں، فرماندے نے کہ یارو نماز موسیٰ علیہ السلام اس رات قبر دے وچ نماز نہیں پڑھ رہے سی، بلکہ میرے آقا دی سواری نو ویکھیا، میرے آقا دی جلوہ گری نو ویکھیا ہے، کھڑے ہو کے یصلی دا معنی نماز بھی ہوندا ہے، یصلی دا معنی رحمت بھی ہوندا ہے، یصلو دا معنی درود بھی ہوندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں، دعا نہیں، بلکہ محبوب دا درشن کر کے درود و سلام پڑھ رہے سی۔ تکبیر، رسالت، رسالت، حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ موسیٰ علیہ السلام میرے آقا نے قبر دے وچ کھڑے ہو کے میرے نبی دا دیدار پہ کرتے، جدو مسجد اقصی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام اتھے بھی موجود ہے،
جناب والا چوتھے آسمان تے پھر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تین جگہاں تے، قبر وچ بھی موسیٰ علیہ السلام موجود، مسجد اقصیٰ دے وچ بھی موسیٰ علیہ السلام موجود، چوتھے آسمان تے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود۔ کیوں موجود ہے؟ اور پھر کمال دی گل ہے، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جزاک اللہ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کی عطا فرمایا؟ آپ فرمایا اللہ نے 50 نماز عطا فرمائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سابقہ امتاں دا بڑا تجربہ ہے تے وہ نماز بڑی امت نماز نہیں پڑھ سکے گی، 50 نماز اللہ دی بارگاہ میں پھر جاؤ عرض کرو نمازہ کچھ کم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 45 نمازہ گھاٹ ہو گیا، 9 چکر لائے، آئے گئے آخری جدو 5 بچے ہیں نا تو موسیٰ علیہ السلام پھر بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک باری اور بھی چکر لا کیویں بلا لا لیندے تے چنگا نہیں آ، اپنے ارادے تے ایویں ہی کچھ نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں اللہ دی بارگاہ وچوں حیا آندا ہے، اللہ فرمائے گا محبوب تیری امت اتنی گئی گزری ہے، اتنی کمزور ہے کہ 5 ہی نہیں پڑھ سکتی، 5 ہی نہیں پڑھ سکتی، تے کام تو واقعی ایویں ہویا تے اوویں گئے گزرے ہیں۔ اس گئے گزرے دے دور اسی گئے گزرے ہو گئے ہیں، ساڈے کول جناب 5 کی ایک بھی نہیں پڑھی تھی، صبح دی جماعت کھڑی ہوتی ہے نا تے گوڈے پھڑ کے نا چکاری سب کی رات چھوٹی کیتی کرو نہیں کھلو سکتے ہیں جی، ایک بھی نہیں پڑھی تھی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام میں عرض کیتا اللہ دے کریم نمازاں آ رہی ہیں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو، تہاڈی امت کو تو نہیں جا رہی ہیں، کوئی 50 نمازاں تہاڈی امت نے نہیں پڑھنیاں تے ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نے، یا کلیم اللہ پھر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجنا بلانا، پھر جاؤ یا رسول اللہ پھر جاؤ 45 نمازاں کم کرا دینا، پھر بھی تسی کہنا کہ آخری باری بھی جاؤ۔ کلیم اللہ کو راز سمجھ نہیں آ رہا، اللہ دے کلیم اللہ دے نبی راز سمجھ نہیں آ رہا کہ نماز جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو 50 نمازاں جاندیاں فائدہ ہوندا، کوئی برکت ہوندی، کوئی نور ملدا، رحمت ملدی، اللہ دی رضا ملدی، اللہ دے نبی خوش ہوندے، اللہ راضی ہوندا، پر اے اللہ دے کلیم یا نبی اللہ تسی کیوں معاف کرائیاں نے؟ تے مینوں جواب ملیا اے مولوی نہ مینوں تیرے نال نہ تیری نماز دے نال کوئی غرض ہے، یہ نماز دا تے صرف بہانہ ہاں، اصل وچ میں تے بار بار یار دا دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب جتھے تک میں جا نہیں سکتا محبوب اتھے جا رہا ہے، انہاں اپنے اکھاں دے وچ نور بھر بھر کے لے آ رہا ہے، جلوے دے کے اللہ دے جلوے اللہ دے دیدار کر کے آ رہا ہے، میں جتھے تک نہیں پہنچ سکتا میں محبوب دے جلوے کر کے اپنے رب دا دیدار کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی ایسا شان والا نبی تے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا بڑی لمبی گل ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں منگدا، مینوں اس نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، امتی بنان دی خواہش موسیٰ علیہ السلام کے نبی کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا قرآن پڑھو آخری گل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میرے حواریوں میرے منن والے ہو کلمہ پڑھن والے ہو میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری دینا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، فرمایا من بعد اسمہ احمد، جڑا میرے بعد آئے گا اس کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا۔ اعلان فرما گیا، آپ دے منن والے نے عیسیٰ علیہ السلام دے حواریوں نے پوچھا کہ اے روح اللہ اللہ دے نبی وہ تواڈے تو بھی بڑی شان والا نبی ہے، تواڈے وچوں بھی ان دی شان زیادہ ہے، تواڈے کول بھی بڑی شان کا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں امام راضی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایسی شان والا نبی ہے, ایسی عظمت والا نبی ہے, اگر میں عیسیٰ نو اس نبی دے نالین پاک دے تسمے بنن دی جناب والا موقع مل جاوے تے میرے واسطے بڑی سعادت مندی دی گل ہوئے گی. میں عیسیٰ علیہ السلام دے نالین پاک دے تسمے بنن والا بن جاواں, اے میری خوش بختی ہوئے گی. عیسیٰ علیہ السلام نالین پاک دے تسمے ہو, اور یوسف علیہ السلام بڑا حسن دے چرچا کہ یوسف جیا کائنات وچ سوہنا کوئی نہیں ہے, پر جدو معراج والی رات مسجد اقصی وچ ایک پاسے یوسف آیا ایک پاسے محبوب آیا, یوسف نو تے کہنا پیا کہ یوسف تے ایویں ہی سوہنا ہے, اصل سوہنا تے اے ہے یوسف دا حسن تے محمد عربی دے حسن دی خیرات ہے. ایڈا سونا محبوب اللہ نے بھیج کے فرمایا مول پر اتے احسان کیتا ہے. جڑا احسان مند ہے نا, احسان مند ہونا بھی چاہیے. احسان مند یہی ہے کہ جس محبوب دے چرچے, جس محبوب دے ذکر اللہ اللہ مکانہ تے کیتی جا رہا ہے, سانو زمین دے کرنے چاہیے.